الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال علیہ الصلاۃ والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، خطبہ نکاح آپ نے سماعت فرمایا۔ مختصراً اس وقت اس کی تفہیم ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ ہم عربی زبان سے زیادہ واقف نہیں۔ یہ خطبہ جو اس وقت دیا جاتا ہے، جس میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ سلیکٹڈ آیات ہیں، یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کی ہیں۔ خالی اگر برکت کے لیے آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پھر سورہ فاتحہ رکھی جاتی ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور جن کی عظمت قرآن نے خود بیان کی ہے۔ سبع مثانی جسے کہا ہے قرآن نے، 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن یہ آیات جو رکھی ہیں، اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں رحمت بھی ہوگی، لیکن اس میں کچھ خاص ہدایت بھی ہے، اس لیے یہ سلیکٹڈ آیات ہیں۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، او مین کائنڈ، او مانوتا، پوری مانوتا سے، پوری دنیائے انسانیت سے خطاب ہے کہ تم ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ گویا پہلا پیغام اس نکاح کے موقع پہ یہ ہے کہ تم سب ایک ہی کی اولاد ہو۔ یہ جو اس وقت نیا رشتہ استوار ہو رہا ہے، ہمارے ذہن میں بات بٹھائی جا رہی ہے، تو یہ نیا رشتہ نہیں۔ اگر آپ ذرا پیچھے جاؤ گے تو آپ دیکھو گے ہم سب ایک ہی کی اولاد ہیں۔ اگر کوئی گندنا میں بس رہا ہے، کوئی فرقان آباد میں بس رہا ہے، کوئی انڈیا میں بس رہا ہے، کوئی چائنا میں بس رہا ہے، کوئی امریکہ میں بس رہا ہے، لیکن ہم سب ایک ہی کی اولاد ہیں۔ من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها، اسی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ گویا اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مٹی سے انسان بنا سکتا ہے، جیسے آدم کو بنایا۔ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ مرد سے بھی انسان پیدا کر سکتا ہے، جیسے آدم سے اس کی بیوی پیدا کی، آدم کی پسلی سے، بائیں پسلی سے پیدا کی گئی حضرت حوا علیہ السلام۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دو کے ذریعے بے شمار مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر آپ اپنا حق مانگتے ہیں۔ والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھا کرو، رشتے توڑنے سے پرہیز کرو۔
ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ رقیب ہے، نگران ہے۔ ذرا بھی ہوں بس تو یہ جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے گا اگر آپ اپنا حق مانگتے ہیں۔ ابھی نوید حسین صاحب آئے جو حق اپنا مانگ رہے ہیں، ہمارے یہاں ہے محترم عبدالعزیز شیخ صاحب، ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا انہوں نے، کس نے ان کو حق دیا؟ اللہ نے حق دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے گا اگر آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھا کرو۔ گویا اب ایک اور رشتہ اپنے ذہن میں رکھو، اب آپ کے کوئی والد نسبتی بھی ہوں گے، اب کوئی آپ کی والدہ نسبتی بھی ہوگی، اب آپ کے برادر نسبتی بھی ہوں گے، اور آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اب اس کے ساتھ آپ کا خاص رشتہ ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگران ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لڑکی جب گھر سے نکلے گی، اس کے والدین اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، بھائی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی بہن ساتھ نہیں ہوگی، مگر یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نگران ہے، کیا آپ اس کے حقوق ادا کریں گے، حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی خیالات کا، اس کے احساسات کا، اس کی ضروریات کا، اس کے جذبات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ یہ حق مہر کیا ہے؟ ابھی حق مہر ہم نے اعلان کیا کہ 4 تولہ سونا اور 1 لاکھ روپیہ نقد جو ابھی طے کیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ لڑکی کی قیمت نہیں ہوتی ہے، یہ لڑکی کی عزت کی قیمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اظہار ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا اظہار ہوتا ہے کہ اس وقت جو حق مہر ادا کر دیا گیا، آج کے بعد اس کی جملہ ضروریات جو ہے وہ ان کے ذمے ہوں گی، یعنی شوہر کے ذمے ان کی جملہ ضروریات، جس قسم کی ان کی ضرورت ہو، یہ اس وقت اس کا ایک شو ہوتا ہے، ایک اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگران ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب تھا، اب ایمان والوں سے، گویا اب خصوصاً خطاب ہے جو اس اللہ کی کتاب کو اللہ ہی کی کتاب مانتے ہیں، جانتے ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، جو آخرت کے ماننے والے ہیں۔ اب ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق کا تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مت مرو جب تک نہ مسلم ہو، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم کی حیثیت سے، فرما بردار کی حیثیت سے۔ اب اندازہ کیجئے، آپ سوچتے ہوں گے کہ نکاح کے موقع پہ اس آیت کا کیا کام، موت یاد دلائی جا رہی ہے، یہاں تو کوئی خوشی کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوشی ہی کے موقع پہ ہم اپنے مولا کو بھول جاتے ہیں، اپنے پروردگار کو بھول جاتے ہیں۔ جس اللہ نے خوشی عطا کی ہوتی ہے، اب واپس ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم بھی اللہ کو خوش کریں، لیکن اس خوشی کے موقع پہ ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کرتے۔ اکثر ایسا دیکھا، فضول خرچی، فضولیات، گانا بجانا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ آج تو بجانے والے کو لاکھوں روپیہ دیا جاتا ہے، وہ شیطانی محفل کے لیے ہمارے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، کسی گانے والے کو لایا جاتا ہے اور پیسہ بہایا جاتا ہے پانی کی طرح۔ بہرحال اسی موقع پہ یاد دلایا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مت مرو، گویا ہر وقت مسلم بن کے رہو، پھر موت بھی آئے گی تو پھر موت سے زیادہ بڑی خوشی کی بات پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ، ابھی پچھلے سال کی بات ہے یا 1 یا 2 سال کی بات ہے کہ سری نگر میں، اننت ناگ میں ایک شادی کے موقع پہ وہ گانے گا رہی تھی وہ عورتیں، تو ایک عورت جو تھی گانا گاتے ہوئے بجاتے ہوئے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ شاید آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وائرل ہو گئی تھی وہ ویڈیو۔
یعنی گانا گاتے ہوئے شادی میں بجاتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم تو اللہ سے اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ اسے اس کی مغفرت فرمائے، یہ تو ضرور بنتا ہمارے حق، اس کا بنتا ہے ہم پہ، لیکن سوچنے کی بات ہے جو ہم سے کہا گیا ہے کہ تم مت مرو، یعنی مرتے وقت تمہارا مسلم ہونا ضروری ہے، فرما بردار ہونا ضروری ہے۔ ادھم پور میں پچھلی بار ایک واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان شخص تھا، شراب پی کر ایک نالی میں گر جاتا ہے، گندی نالی میں، جس میں وہ گندا پانی ہوتا ہے، اس میں گر کر وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر وقت، چاہے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، تجارت ہم کر رہے ہوں، کسی ملازمت میں، ہم کسی آفس میں بیٹھے ہوئے، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، مسلم بن کے رہنا ہے۔ پھر اگر موت آئے گی تو بہت بڑا، اس سے بڑا تحفہ پھر مومن کے لیے کچھ نہیں، پھر تو آپ رب سے ملاقات کرنی ہے، اب تو رب کی ملاقات ہوگی، اس سے بڑا کیا ہمارے لیے ہوگا؟ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کے بعد پھر ہم 2 آیات اور پڑھتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار تقویٰ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں 4 بار کیوں کہا گیا ڈرو ڈرو ڈرو؟ یہی آیات رکھی گئی ہے، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا رہے گا، لیکن تنہائی میں اسے بہت سارے ایسے مواقع ملیں گے، اس کو تنگ کر سکتا ہے۔ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اگر اللہ کو ڈرنے والا شخص ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے فرمایا گیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ گویا رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور صاف صاف بات کیا کرو، یہ بڑی اہم ہدایت ہے۔ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صاف صاف بات کیا کرو۔ یہ ہدایت اس موقع پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر دیر سے گھر آتا ہے، اس کی بیوی پوچھتی ہے تم کہاں تھے ابھی تک؟ اگر اس نے صاف صاف نہیں بتایا تو بیوی کے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے رات کو، پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس شک میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو خلیج بڑھتی جاتی ہے اور پھر آپسی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شوہر کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں فلاں مرد میرے گھر میں نہ آئے، اور بیوی کو یہ حق ہے وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ آپ فلاں گھر میں نہیں جائیں گے، ہاں جائیں گے تو میرے ساتھ جائیں گے، دونوں ساتھ چلیں گے، آپ تنہا فلاں گھر میں نہیں جائیں گے۔ جب صاف صاف بات کی جائے گی نا آغاز ہی میں، آپسی رنجشیں نہیں ہوں گی، اختلافات نہیں ہوں گے، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ تو اس موقع پہ یہ آیت رکھی گئی ہے قولوا قولا سدیدا، یعنی گھر کے ماحول میں یہ جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے گھر کا، میاں بیوی کا، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بچے ہوں گے، ایک گھر بنا، پھر بہت سارے گھر بنیں گے، پھر گاؤں بنیں گے، پھر شہر بنیں گے، پھر ریاستیں بنیں گی، ملک بنیں گے، پورا دنیا اسی طرح وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہیں سے شروع ہے، ہدایت ہے کہ جب بھی بات کرنی ہو آپ کا گھر کا ماحول بڑا ہی اچھا ہونا چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل جو ہیں، تمہارے اعمال، ان کی اصلاح ہوگی۔ یعنی اگر آپ کسی غلط جگہ گئے بھی ہوں، بری انٹینشن، بری ارادے سے بھی گئے ہوں، لیکن آپ کو گھر میں سچ بولنا پڑا، صاف صاف بولنا پڑا، تو آپ کو توبہ نصیب ہوگی۔ یصلح لکم اعمالکم، یہی ہوتا ہے تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس نے کامیابی حاصل کی اور بڑی کامیابی، فوزاً عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے یہاں دیکھنا ہے، یہاں خصوصاً ہمیں اس طرف دھیان جانا چاہیے ہمارا کہ اس آپسی جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس میں کیا ہدایات ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہاں اطاعت کر رہی ہے۔ مثلاً پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ،
تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں۔ سب سے زیادہ اچھا وہی ہے جو بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے، بہت اچھا سلوک کرے، وہ سب سے اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی سلوک اچھا نہ کرے، دونوں کے لیے ہے۔ بیوی کو چاہیے سب سے بہترین، سب سے اچھا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ کرے۔ اسی لیے جو نکاح کی مجلس ہوتی ہے اس میں دونوں ہونے چاہیے، یعنی ایسا انتظام کیا جانا چاہیے کہ لیڈیز بھی ایک سائڈ ہوں، وہاں مائک کا بندوبست ہو، وہ بھی سنیں۔ لڑکی کے لیے بھی بہت ضروری یہ خطبہ سننا ہے، اس میں دونوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو آیات ہم پڑھی جاتی ہیں یہ دلہا کے لیے بھی ہے اور دلہن کے لیے بھی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ اس میں بھی ایک ہدایت یاد رکھیے، آج کل کیا ہے کہ ایک دن بیوی بن کر آ گئی کسی کی بیٹی کسی کے گھر میں، دوسرے ہی دن اس کا شوہر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میری بیوی میرے گھر میں ایسے رہے۔ اس کا شوہر یا اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ ایسے رہے جیسے کوئی 70 سالہ بڑھیا رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جوان لڑکی ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اسے موقع دیا جانا چاہیے۔ یہ بھی کچھ کھیل کھیلنا چاہے گی، کھیل دیکھنا چاہے گی جائز حدود کے اندر۔ جیسے ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بار آپ سے کہا کہ میں کھیل دیکھنا چاہتی ہوں، جو وہاں پہ کھیل دکھاتے تھے وہ حبشی کرتب دکھاتے تھے، کہا آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ گئے تو آپ کی اوٹ میں آپ کے پیچھے بیٹھ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے دیکھا، جب جی بھر کے دیکھا کہا اب چلو، اب چلیں گے، کہا بس چلے۔ اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وقت ضائع کرتے؟ حضور کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہ عبادت ہے، یعنی حدود کے اندر پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جائز قسم کا کھیل دکھانا یا اس کے لیے موقع فراہم کرنا اپنی بیوی کو، یہ عین اسلام ہے اور یہ سنت ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ریس کیا کرتے تھے، دوڑ میں مقابلہ کرتے تھے، دوڑ میں مقابلہ کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کس کس انداز سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ کھانا کھا رہے تھے ایک بار تو حضرت عائشہ نے کھانا کھاتے ہوئے وہ گوشت کی بوٹی جو تھی اس کو کھایا اور رکھا، ہڈی نیچے رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، کہا عائشہ آپ دیکھتی نہیں اس کے ساتھ اور گوشت لگا ہوا ہے، تو آپ نے وہ کھایا۔ وہ کیوں کھایا آپ نے؟ اس کی چھوڑی ہوئی بوٹی، یعنی یہ تاثر لینے کے لیے کہ دیکھو آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ کس قسم کی محبت کرنی ہے۔ وہاں سے اٹھا کر آپ نے اس کو کھایا، اس کا استعمال کیا۔ بہرحال یہ بہت سارے اس واقعات ہیں، اتنا موقع اس وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری بات جو اس موقع پہ بہت زیادہ اہم ہے شوہر کے لیے یا ہم سب کے لیے، ہم کو ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے کہ ایک دن یا بیوی گھر پر آئی، ہم دوسرے دن یا تیسرے دن کہتے ہیں بھائی اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو کھانا اچھا نہیں بناتی، کپڑے دھونے نہیں اس کو آتے، اس کو پریس کرنا نہیں، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو نہیں۔ اس کو موقع دیا جانا چاہیے، آہستہ 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 یہ گھر کا ماحول دیکھے گی، اس کو کچھ تربیت بھی کرنی ہے، سمجھانا بھی، آہستہ آہستہ وہ سب کچھ کر لے گی۔ اس کی مثال ہے پوری کائنات میں، ہر چیز کی ہمارے سامنے سبق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے۔ مثلا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اناج جس جگہ ہم لگاتے ہیں بوتے ہیں وہیں سے ہم کاٹتے بھی ہیں، لیکن کچھ پودے ایسے جیسے دھان ہے، دھان کا پودا، جہاں ہم دھان بوتے ہیں وہاں ہم اس کو کاٹتے نہیں، اس کی پنیری بنتی ہے، اس کو وہاں سے نکالتے ہم دوسری جگہ لگاتے ہیں، وہاں جب وہ جوان ہو جاتی ہے وہاں پک جاتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں۔ تو لڑکی کی مثال ایسی ہے کہ جہاں پیدا ہوتی ہے، جس گھر میں یہ جنم لیتی ہے، وہاں یہ پوری طرح سے ہم جس کو کہیں گے فصل پک نہیں جاتی، وہاں پہ وہاں سے اس کو نکلنا پڑتا ہے، دوسری گھر میں جاتی ہے، پھر وہاں اس کو موقع دیا جانا چاہیے۔
جیسے ہم دہان کے پودے کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگاتے ہیں پھر اسے موقع دیتے ہیں، اسی طرح سے دلہن کو بھی موقع دیا جانا چاہیے کہ دوسرے گھر میں جائے گی، وہاں آہستہ آہستہ وہ اس کے گھر کے ماحول سے ٹھیک طرح سے وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، تو پھر وہ موقع آئے گا کہ گھر کے لیے مفید بن سکتی ہے، وہ خدمت کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے حقوق ہیں بیوی کے مرد پر، اسی طرح سے مرد کے بھی ہیں بیوی پر، دونوں کے لیے۔ اب اس موضوع پہ اس وقت نہیں بولیں گے کیونکہ سامنے عورتیں ہیں بھی نہیں اور اتنا وقت بھی نہیں ہے، کسی اور موقع پہ۔ لیکن ادھر ایک چیز کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، جہاں بیوی کے اتنے حقوق ہیں، اس کا اتنا دھیان رکھنا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بھی رکھے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ کبھی کبھی ایک شخص اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے میں اتنا مست اور مگن ہو جاتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، باپ کے ناطے سے میرے کچھ رشتے ہیں، ان کا بھی میں نے دھیان رکھنا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دین ہمیں سکھاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ایک بیلنس، ایک متوازن قسم کا برتاؤ، جہاں نہ آپ بیوی کی طرف بالکل جھک جائیں گے، ماں باپ کا خیال ہی نہیں ہوگا، اور نہ ماں باپ کی خدمت میں اس طرح لگ جائیں گے کہ بیوی کو بھول ہی جائیں گے، بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ نہیں، بیوی کے بھی اپنے حقوق ہیں، اس کے ساتھ اسے موقع دیا جانا چاہیے، وقت دیا جانا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی وقت دیا جانا چاہیے، بہن اور بھائی کو بھی وقت دیا جانا چاہیے۔ بڑا ہی دکھ اس وقت ہوتا ہے جب بہن آتی ہے نا، کبھی کبھی مائکے جب آ جاتی ہے، پھر اپنے بھائی سے کہتی ہے میرے ساتھ چلو، میں گھر جا رہی ہوں، واپس جا رہی ہوں۔ بھائی جب کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، یہ لوگ کرایہ، یہاں سے آٹو کر لو، یہاں سے گاڑی کر لو، اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں۔ بہن آپ سے بے حد محبت کرتی ہے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی بہن سے محبت کریں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اکثر ہم پڑھتے ہیں اس موقع پہ، النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں کہ فلاں آدمی جو تھا وہ اتنا عبادت گزار تھا، اس نے نکاح بھی نہیں کیا، اس نے شادی نہیں کی، بس عبادت میں ہی لگا رہتا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی ہے، حضور نے اتنے نکاح کیے تھے اور اس نے نکاح ہی نہیں کیا۔ نکاح نہ کرنا یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض برتے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ہدایات پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہیں، ان ہدایت کو ہم اپنے دل میں جگہ دیں اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم الف بین قلوبہما کما الفت بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یا اللہ چین سے پاک گرس میں کس نکاح پڑھنا ہو پروردگار پنس بارگاہ میں ساون قبول، کن قسم کا غلطی ایسی خطا ایسی نسیان ایسی پروردگار چکر سے معاف۔ یا اللہ یہ دلن میں تراو اخیق سے محبت، پروردگار یہ ازدواجی زندگی بناؤن انتہائی خوشگوار۔ یا اللہ من کر جا اولاد صالح عطا، یا اللہ من کر جا اولاد صالح عطا، یا اللہ یم تھرز پنس حفاظت اسمت، یا اللہ یمن کر جا راچ، پروردگار یمن کر جا تمام آفات و نش محفوظ، تمام بلائے و نش محفوظ، تمام حادثات و نش محفوظ، تمام بیماروں نش محفوظ، تمام وباؤ نش محفوظ۔ یا اللہ یم تھرز محفوظ ہر کنشتے گرک نشتے برک نشتے
یا اللہ اس پست کر پن فضل و کرم تے احسان اس تھاو پن حفظ و امان مز یا اللہ سائن پریشانی تے کر دور سائن مشکلات تے کر آسان اس ہاو امنک بہار اسلامک بہار امنک بہار اسلامک بہار یا اللہ خصوصاً چیز دعا کرن پنن مظلوم فلسطینی باہن خاطر اور دیگر تہین ہم تگم کاس اور دیگر تمن کر امن عطا اور دیگر تمن کر آزادی عطا اور دیگر تہن پریشانی کر دور یا اللہ تہن پریشانی کر دور تہین مشکلات کر آسان سائن مشکلات کر آسان سائن پریشانی کر دور سائن مشیدن کر حفاظت سائن مدارسن کر حفاظت یا اللہ اصحاب امن اکت اسلام بہار رسر کراتا دنیا اکت آخرت یا اللہ آخر سن حقوق ادا کرنے دے ساری توفیق مجلس ماجین حقوق گرواجین حقوق بائنین حقوق بینین حقوق پڑوسیان حقوق رشتہ داران حقوق ادا کرنے دے ساری توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام علیکم. مبارک.